السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آفٹر ا ویری 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 لانگ بریک. ہم لوگ آ گئے ہیں اور آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس ہیں آج ایک خاص مہمان جن کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے بینکنگ سے, علی حبیب صاحب, اینڈ ہی از ہیئر ان دا اسٹوڈیو. اور علی حبیب ہی از دا چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر ایٹ HBL. زندگی دی ہے انہوں نے بینکنگ کو, اور ان کی یہ خاص بات نہیں ہے کہ یہ ایج بینکر ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے دا مین بہائنڈ HBL PSL. اور HBL PSL کی وہ زبردست مارکیٹنگ اور اسپانسرشپ ہے کہ پیپل ایکچولی ٹیچ اٹ کہ کس طریقے سے برانڈنگ کرنی چاہیے, اور ایک اسپورٹس ایونٹ کے ساتھ کیسے یہ جڑے ہیں کہ جب بھی PSL بولا جاتا ہے اٹس نیور PSL, از آلویز HBL PSL. علی حبیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ شو میں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ FM 95 کے ساتھ آنے میں کہ یہ پاکستان کا سب سے پہلا FM ریڈیو چینل بھی ہے, اور اب میں جو مجھے بتایا گیا وہ کہ 1995 میں یہ وجود میں آیا, تو اس کو 30 سال ہو گئے. تو 30 سال سے FM 100 کا اس طرح پاکستان پہ آنا اور ریڈیو ویوز پہ آنا, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی کارنامہ اور کامیابی آپ لوگوں کی بھی ہے جس کو بھی سراہنا چاہیے. ہاں جی جی, تھینک یو. کسی بھی آپ ایز وی ٹاک اباؤٹ بزنس, کسی بزنس کا انہیں سیلف سروائیو کرنا اتنے سالوں تک, اور میڈیا میں اسپیشلی کیونکہ اٹس ویری چیلنجنگ, بہت زیادہ تھوڑا چیلنجنگ ہے, لیکن ظاہر ہے وی آر ہیئر. اور یہ اصل میں ساری بات جیسے بزنس میں کسٹمرز ہوتے ہیں, اس طرح ہماری آڈینس, ہمارے لسنرز ہیں جو آپ کو کامیاب کرتے ہیں. اور کامیابی کی بات کریں, سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد آپ کو کہ PSL از بیک. پاکستان کو مبارک, پاکستان کو مبارکباد. آئی تھنک HBL PSL کا نا پاکستان کو مبارکباد ہو کہ HBL PSL ایک بار پھر اپنے تمام گہما گہمی کے ساتھ اس کے میچز دوبارہ شروع ہو چکے ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند اسٹیڈیم میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو ایک جذبہ نظر آ رہا ہے, اور جو ایک جوش و ولولہ اور ایک جوش و خروش جو ہے اس وقت تماشائیوں میں ہے, جو اسٹیڈیم میں ہے, وہ میرے خیال میں HBL PSL سے زیادہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے. اور یہ جوش و ولولہ یہ ایک جو تھوڑا سا اس میں ذرا مجھے تھوڑا سا ماند لگ رہا تھا, لیکن اب وہ ایک دم سے واپس آیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ HBL PSL کے لیے, اور HBL PSL میں سمجھتا ہوں اب کرکٹ نہیں رہ گئی ہے, اس میں یہ کرکٹ سے بڑھ کر کوئی چیز ہو چکی ہے. اور اب یہ ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کا, پاکستان کے عوام کی خوشی کی عکاسی کرنے لگا ہے. کرکٹ بھی ہوتی ہے اس میں, کرکٹ بھی ہے اس میں, کرکٹ ہی ہے, بلکہ کرکٹ کی بنیاد پہ تو یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. لیکن اب یہ عمارت اگر یہ تشبیہ لے لی جائے کہ عمارت ہے, تو یہ عمارت اب چمک رہی ہے, دور سے نظر آ رہی ہے, اور اس کی بہت خوشی ہے. اچھا, علی حبیب صاحب سے میری پہلے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ بھی آپ HBL PSL کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں کچھ یہ جاننا چاہوں گی, لوگ کرتے ہیں کیمپینز کرتے ہیں, لوگ بہت سارے بینکس بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, آپ اتنے زیادہ پیشنیٹ ہیں فرام دا ڈے ون. Probably I know you as an HBL PSL man, because that was the first time I saw you, and you were the chief guest there, and you were giving the speech about HBL PSL. And where does this passion come from? I think یہ پیشن جو ہے ادارے کا پیشن ہے. ابھی آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ the man behind HBL PSL, نہیں, یہ man behind HBL PSL نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن behind HBL PSL. So there are a lot of people who think the same way. بہت زیادہ. یہ دیکھیے, یہ ایک اتنا بڑا قدم ہوتا ہے. HBL PSL کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں, تو اس کے پیچھے ایک ادارہ, اور میں بھی آج آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو میں بھی اس ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوں. میرے ساتھ میرے باسز, میری ٹیم کے لوگ, یہ ایک اتنا بڑا ایک ایفرٹ ہوتا ہے. اب آپ یوں سوچیں نا, کہنا آسان ہے اس کو کرنا. 10 سال سے ایک چیز چل رہی ہے, 10 سال سمجھے, 10 سال بہت بڑا وقفہ, بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے. یہ پہلے پروڈکٹ تھی, اب یہ ایک برانڈ بن چکی ہے. اور یہ کبھی ہم پاکستانی جیسے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کیونکہ آپ لوگ 30 سال سے FM 100 چلا رہے ہیں. کسی چیز کو اتنی دیر تک چلانا پابندی سے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ہم لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو شاباش نہیں دیتے. میرے خیال میں HBL PSL کو ہم اپنے آپ پہ تنقید بہت کرتے ہیں. ارے ہم نے تو یہ کر دیا, ارے ہم نے تو وہ کر دیا. HBL PSL کو دیکھ کر آپ کو مطلب کہ ہم پاکستانیوں کو اپنی
پیٹ بھی تھوڑی تھپتھپا لینی چاہیے. تب تھپا رہے ہیں ہم. ہاں پیٹ یور سیلف کہتے ہیں نا پیٹ یور سیلف آن دا بیک. تو یہ پیٹ تھپتھپائیں اپنی, کیونکہ آپ 10 سال سے, آپ سے مطلب پاکستان 10 سال سے ایچ بی ایل پی ایس ایل باقاعدگی سے منعقد کر رہا ہے. اور اب تو لوگ انتظار کرنے لگے ہیں کہ جی فروری مارچ کا مہینہ آئے گا تو ایچ بی ایل پی ایس ایل آئے گا. اور اب لوگ یہ نہیں پوچھتے سمجھا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں وہ کہتے نہیں وہ تو ہوگا, اس تاریخ کو فلاں مہینے میں تو ہوگا. اپنی ساری انگیجمنٹس کے آگے پیچھے پلان کر لو, ورنہ اس دوران میں تو ایچ بی ایل پی ایس ایل آ رہا ہے, 4-5 ہفتے تو اس میں کہیں گئے نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اب ایک برانڈ بن چکا ہے ایچ بی ایل پی ایس ایل. صحیح ہے. اور یہ مجھے آئی لو ٹاکنگ اباؤٹ 10 سال, تو یہ جو آپ کا یہ تھیم ہے زبردست کھیل, یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ مجھے جاننا ہے, مجھے اس آدمی کا نام جاننا ہے کہ یہ کون لایا تھا زبردست کھیل. ہاں یہ جو ہماری یہ ایک بات یہ نکلی تھی کہ جب ہم نے بیٹھ کے اس بار ایچ بی ایل پی ایس ایل کے بارے میں سوچنا شروع کیا اس سال, تو یہی بات بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ جو 10 سال ہے نا, اس کا جشن منانا چاہیے, لوگوں کو یاد دلانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, کہ یہ 10 سال کی اہمیت کو. اور دیکھیے 10 سال کوئی ہلکا پھلکا سال نہیں تھے. اس 10 سال میں کووڈ بھی آ گیا, کووڈ بھی آیا, لیکن ایچ بی ایل پی ایس ایل رکا نہیں اس دوران میں بھی, تو چلتا رہا. تو جب آپ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے, یہ اس بات تو ہم جو زبردست کھیل, جس کو کئی لوگوں نے کہا پوچھا کہ تم لوگ اردو کی ہجے تو غلطی کر گئے, تو یہ تم نے نکال دیا زبردست ہوتا ہے, تم لوگوں نے زبردست لکھا ہوا ہے. تم نے کہا نہیں, ہم زبردست اور 10 کو ملا کر ایک اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ جو ایچ بی ایل پی ایس ایل جو 10 سال سے چل رہا ہے, یہ پاکستان کی اس کیفیت کو, یا پاکستانیوں کی اس کیفیت کو ابھارتا ہے کہ جب پاکستانی کسی بات کی ٹھان لیں, اس کی آپ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں یہ تو میں کروں گا یا کر گزروں گا, تو میں پاکستانیوں کو روک نہیں سکتا. آج 10 سال کے بعد ایچ بی ایل پی ایس ایل جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کی, ہم تمام پاکستانیوں کی اس شخصیت کا, اس چیز کی علمبردار ہے ایچ بی ایل پی ایس ایل کہ جس میں ریزیلینس, یعنی کہ ریزیلینس کا میں اردو میں کہوں کہ ثابت قدمی, ہماری ثابت قدمی کی عکاسی کر رہا ہے. ابھی تو خیر آئی تھنک یو پیپل ہیو بیکم دا پیراگون آف ریزیلینس, ثابت قدمی کی. اور اس بارے میں بات کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ آپ آنے والے تھے میرے شو میں, اور میں آپ کو اس کے بعد انہی دنوں کے اندر ایسا کچھ ہوا کہ جی پی ایس ایل جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے یو اے ای میں, لائک اوور نائٹ دیر واز اے ڈیسیژن. آئی واز امیجننگ کہ مے بی علی حبیب از فلائنگ ٹو دبئی ناؤ, وہاں کوئی میٹنگز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, واٹ, اینڈ دین مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پی ایس ایل کو ہونا ہے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیسے ہوگا, اور مطلب پھر دین دس انڈیا پاکستان تھنگ ہیپن بیچ میں, and it is back, and that's in itself the story of resilience. اور اس کے بعد everybody is eyeing across the border. اب تو جی پی ایس ایل ختم کرا دیا, وہ جو ڈاول پنڈی والا سین تھا اب تو گیا, لائک ان کے لیے یہ جیت تھی. اور پھر نہ صرف یہ کہ پی ایس ایل شروع ہوا اور پی ایس ایل واپس پاکستان میں شروع ہوا, تو اس کے لیے تو تالیاں بنتی ہیں. I think we are so proud. اور ابھی گیم نہیں رہا, it's just act of resilience and act of defiance. جی میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ معاملہ جو ہے نا, ابھی یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے وہ معاملہ کرکٹ سے آگے جا چکا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں کرکٹ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو آپ نے جس واقعات کا بھی ذکر کیا کہ ایک ہفتے کے لیے ایچ بی ایل پی ایس ایل یا مجھے اس بات کی, ادارے کو اس بات کی قوی امید تھی کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل بحال ہوگا, جلد بحال ہوگا اور پاکستان میں بحال ہوگا. یہ دیکھیے یہ پاکستان کا کھیل ہے. امید تھی اس وقت بھی, مجھے امید تھی بالکل بات کی. اور دیکھیے, اور امید اس لیے دیکھیے, اور جب میں آپ سے بات کرتا ہوں یا آپ کے سننے والوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ایک بہت ہی کمپلیکس, بڑی ایک گمبھیر کوشش ہوتی ہے. اس میں ایک شخص انوالو نہیں ہوتا, اس میں کئی ادارے انوالو ہوتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ انوالو ہوتا ہے جن کی یہ پروڈکٹ ہے. ایچ بی ایل انوالو ہوتا ہے جو کہ اس کے لیڈ اسپانسر ہے, ٹائٹل اسپانسر ہے. فرینچائزز اس میں شامل ہوتی ہیں, جن کی ٹیمیں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل کھلاڑی ہوتے ہیں جو پاکستان سے باہر سے آتے ہیں, غیر ملکی ممالک سے آتے ہیں, غیر ممالک سے آتے ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے. اس میں شہری انتظامیہ, صوبائی انتظامیہ, ملک کی انتظامیہ, سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں, یہ تمام لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اور پیچیدہ ایک کام ہوتا ہے. تو
جب ہم نے کہا مجھے ہمیں امید تھی, ہمارے ادارے کو امید تھی, اور جو اس میں باقی تمام لوگ شامل ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا جی جن کو میں نے ابھی نام گنوایا, آپ کے یہ جتنے بھی ادارے اور ٹیمیں اور محکمے جو اس میں شامل ہوتے ہیں, ان سب کی یہ امید اور کوشش تھی کہ یہ, اور ظاہر بات ہے صلاح مشورے سے فیصلہ کیا گیا, یہ صلاح مشورے سے کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کو کہاں منعقد کرنا ہے, کہ کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کئی چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے, یہ کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا, یا کسی ایک فرد واحد سوری کا. آپ کی بات رک رہی ہے, آپ کی اردو بہت اچھی ہے واقعی میں. میری اردو اچھی ہے, بہت کمال, کیونکہ میں نے کسی بینکر کی ویسے دادا ان کو انگریزی بولتے ہوئے دیکھا, کمال اردو بولتے ہیں, ویری امپریسو. سو نہیں شکریہ. سو آئی تھنک وہ خیال میں آپ کے جیسے ریڈیو پروگرام پہ آ کہ میری جو اردو ہے وہ بہتر ہو گئی, اور لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو سراہا. سو یہ جو جیسے میں آپ سے کہا تھا سمجھا کہ یہ ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے, کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ جاتی ہے اس میں. لیکن ویسے تو ادارہ ایچ بی ایل کی جو اس میں صلاح تھی, اور تمام جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو, کہ پاکستان میں ہو دوبارہ اور جلد ہو, کیونکہ اس سے جو پیغام دنیا کو جا رہا ہے, دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں, اب یہ میں آپ سے کہا نا کہ اب یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل پاکستان کا سفیر بن گیا ہے. اس سے جب یہ پیغام جو دنیا کو گیا ہے کہ پاکستان از اوپن فار بزنس, in fact Pakistan never closed for business, Pakistan has been open for business, and no matter what happens inshallah Pakistan stays open for business. آئیے ہمارے ساتھ دیجیے, اور یہ پاکستان کھلا ہے, آئیے بیٹھیے انجوائے کیجیے, ہماری ہاسپٹیلٹی ہماری مہمان نوازی سے محظوظ ہوئی, اور یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کا پیغام ہے. And the players are also coming back, and it sends a great signal کہ یار ہم پاکستان کا یہ بھی ایک امیج ہے کہ ایک ہاسپٹیبل نیشن ہے, لوگ واپس آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پی ایس ایل ڈز کمپیٹ ود آئی پی ایل, تو یہ ایک طریقے سے, اور ہم اس بارے میں پہلے سوچتے, I never thought like that, I think I never مطلب compared IPL with PSL, لیکن now just because we are playing for the sake of playing, not just کہ ہم compete کر رہے ہیں یا کون سی ٹیم ہماری favorite ہے, just because we are playing, because game in itself sends a very positive message, a very cultural and economic message. So we are really so happy. I think دیکھیے کمپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں ایچ بی ایل پی ایس ایل اب ایک بہت بڑی برانڈ ہے. آپ, اور اگر آپ کمپیٹ کر بھی رہے ہیں تو کمپٹیشن ان سیلف, آپ خالی اس وقت کمپیٹ کرتے ہیں جب آپ برابر کی ٹکر دے سکتے ہیں, ورنہ تو آپ کمپیٹ کرتے نہیں, جو ہم نے بھی دیکھا ہے. کمپیٹ تو اس وقت کرتے ہیں جب آپ برابر کی ٹکر کر سکتے ہیں. تو اگر تو ایچ بی ایل پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا یہ کمپٹیشن ہے ویورشپ کا, آئی بالس کا, تو یہ اس بات کی صرف یہ کہنا ہی کہ یہ کمپٹیشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی برانڈ اسٹیبلش ہے. کمپیٹ تو آپ اسی پہ کرتے ہیں جب آپ ہم پلہ ہوں, جب آپ when you are exactly the same in terms of your strengths and your weaknesses. اگر آپ ہم پلہ ہیں تبھی آپ کمپیٹ کرتے ہیں, اگر آپ ہم پلہ نہیں ہیں تو پھر آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہیں تو میں جیسے آپ کے, میں بار بار آپ کو شاید یہ ایک آپ کے ناظرین کو, آپ کے سننے والوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لائک پاکستان, ایچ بی ایل پی ایس ایل از ناؤ اے برانڈ. اور یہ وہ آپ چاہے آپ کرکٹ دیکھتی ہوں یا نہ دیکھتی ہوں, کرکٹ سے شوق رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں, اگر آپ پاکستان سے محبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو ایچ بی ایل سے دلچسپی ہو جائے گی, اور ہونی چاہیے بھی. میں نے تو ہوسٹ بھی کیا ہے کرکٹ میں, تو اتنا پیشنیٹ ہے ایچ بی ایل پی ایس ایل کرکٹ شو. آپ کا تو خیر اسپورٹ سے خود ایک تعلق رہا ہے. تو یہ کہ بس پاکستان, یہی ہمارے دل کے اندر ہے کہ پاکستانی خوش رہے, اسٹیڈیمز میں آ رہے ہیں, جوش اور ولولہ ہے, مزہ آ رہا ہے, باہر کے لوگ آ رہے ہیں جو پاکستان کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, کیونکہ ویسے بہت کم فارنرز آتے ہیں, اسی بہانے آتے ہیں, اینڈ دے کیپ آن کمنگ بیک, وچ از آئی تھنک این ایبسلیوٹلی ونڈرفل نیوز. اور اسی میں پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ ہیز بین دا کلچرل اکنامک امپیکٹ آف دی ایچ بی ایل. دیکھیے ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے یہ ایک اکنامک فنامنا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی, میں آپ کو ایک بڑی مزیدار مثال دیتا ہوں. جب پہلی مرتبہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ملتان گیا تو ہم تمام لوگ ملتان گئے. ملتان میں اس وقت اتنے ہوٹل نہیں تھے, کیونکہ ایک دم سے ملتان میں بہت سارے لوگ آ گئے. اتنی فلائٹ سے جا رہی تھی کراچی سے, لوگ جو تھے وہ کراچی سے جاتے تھے, جس کو فلائٹیں نہیں مل پا رہی تھی وہ جاتے تھے کراچی سے لاہور, لاہور سے بائی روڈ پہ وہ جاتے تھے ملتان, کیونکہ کراچی سے ملتان کی فلائٹ سی تھی. بیکاز سڈنلی ایک دم سے ملتان سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. ایچ بی ایل سے کیا ہوا, ملتان میں ایک ہوٹل بھر گئے,
ملتان میں آپ کو گاڑیوں کی رینٹ لینا, ان کا ایئر بی این بی جو بھی آپ جو آپ جیسا رینٹ کرتے ہیں ہم لوگ وہ کرنا, ہوٹلز, ایئر بی این بی, تمام چیزیں بننا شروع ہو گئی. ریسٹورینٹ بھر گئے کیونکہ اتنے لوگ ملتان چلے گئے. اس سے کیا ہوا, میرے پاس عدد و شمار تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ملتان کی اکانومی پہ ایک خاطر خواہ مثبت پازیٹیو امپیکٹ آیا اس بات کا. ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹائپ کے اس طرح کے جو تمام جب ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس کا ملک کی اقتصادی حالت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک اور وجہ بتا دوں آپ کے سننے والوں کو, دنیا بھر میں اولمپکس کو ہوسٹ کرنا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور اب اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں ابھی آپ سے. جی ہم بالکل اس بارے میں مزید بات کریں گے. علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, از اے چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر ایٹ ایچ بی ایل, اور ہم ایچ بی ایل ایف پی ایس ایل کے بارے میں بڑی مزیدار باتیں کر رہے ہیں. بہت خوشی بھی منا رہے ہیں کہ پی ایس ایل اسٹارٹ ہو چکا ہے, ایچ بی ایل پی ایس ایل, اور گفتگو جاری رہے گی اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک جی. ہم آپ بھی سن رہے ہیں گفتگو, بڑی خوبصورت گفتگو علی حبیب کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے, چیف مارکیٹنگ کمیونیکیشن آفیسر ہیں ایچ پی ایل میں, اور کمال اردو میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اردو کی تو میں فین ہوں, اور اردو پہ تو ہماری جان جاتی ہے, خوبصورت اردو سننے کا موقع کم ملتا ہے. تو ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے اقتصادی جو ہے کیا فائدے ہوئے ہیں. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جیسے اولمپکس جب کسی ملک میں ہوتا ہے جی تو کیوں اس کی اتنی واہ واہ ہوتی ہے, کیونکہ جب اولمپکس ہوتا ہے تو اس سے جو جڑی ہوئی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ایک اور آتی ہے اس شہر میں یا اس ملک میں, وہ اس شہر کو بالکل بدل دیتی ہے. اس طریقے سے ورلڈ کپ فٹ بال جب ہوتا ہے کئی 8 9 10 سال پہلے اس کے شہر کی ہوسٹنگ کے رائٹس دیے جاتے ہیں. دیٹس پریسائسلی. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں, میرے پاس عدد و شمار تو نہیں ہے لیکن ایچ بی ایل پی ایس ایل جب بھی کسی شہر میں آتا ہے, جیسے ملتان کی میں نے بات کی, تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند رہتا ہے. I have been to Multan and I was staying at Ramada, and then I asked them, you know, the players are coming in, وہ player کیسا تھا, they were excited کیونکہ everybody comes in and وہ سیلفیاں کھچا رہے ہوتے ہیں. اور پنجاب کے لوگ ویسے بھی بڑے سارے تھوڑے انٹروزیو ٹائپ ہیں, تو وہ ویسے بھی جو ان کا نا فٹ فال بڑھ جاتا ہے جب پلیئرز اسٹیئنگ دیر, اسپیشلی انٹرنیشنل پلیئر. اوکے جی, اور ہماری ان سے گفتگو تھی, ہم نے ان سے پہلے سے پوچھ لیا تھا علی حبیب صاحب سے کہ یار آپ آئے ہیں, بھلے آپ کا تعلق بینک سے صحیح, مگر ہم تو ریڈیو والے ہیں, ہم تو گانا پلے کریں گے. صحیح ہے, تو علی حبیب صاحب آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ گانا اے وطن کے سچیلے جوانوں, اینڈ ایبسولوٹلی ونڈرفل چوائس. یہ گانا آپ کو ویسے کیوں پسند ہے اتنا زیادہ؟ ایک تو ملکہ نور جہاں کا گایا وہ گانا ہے, یہ ملی نغمہ ہے, ملی نغمہ, اور ملکہ آج کل وائب ہے, تو ناممکن ہے کہ آپ ملکہ نور جہاں کے گائے ہوئے ملی نغموں کو آج کل نہ گنگنا رہے ہو. بالکل صحیح بات ہے, آئیے سنتے ہیں. اور جی آپ سن رہے ہیں, اور مجھے ایسا میں بولنے والی تھی کہ آپ سن رہے ہیں ایچ بی ایل پی ایس ایل, کیونکہ میں اتنی باتیں کر رہی ہوں. آپ سن رہے گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آرجے سمیحہ, اور علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ایسے کم لوگوں سے ملیں گے خاص طور پہ بینکنگ انڈسٹری میں جن کا پیشن انفیکشیس ہو, اور جو مطلب کہ میں سے 2 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو ایسے ہی تھے, ابھی بھی بالکل ویسے ہی ہیں. ایچ بی ایل پی ایس ایل کو لے کے دن رات ایچ بی ایل پی ایس ایل چلتا رہتا ہوگا آپ کے ذہن میں. بالکل. اینڈ اچھا, مجھے بڑے مزے کی آپ کی ایک بات اور بھی کرنی تھی. آپ نے جو کمپٹیشن لے کر آئے جس کا ہم اپنے شو میں بھی بہت ذکر کرتے ہیں, ایچ بی ایل پی ایس ایل فین ٹیونز, یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سمجھا, یہ ایک اے آئی ڈریون کمپٹیشن ہے. دیکھیے اس وقت یہ جس دنیا میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ اب اے آئی کی دنیا ہے, اور اے آئی کے بڑے فائدے بھی ہیں, فائدے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں مجھے. تو اس میں ہم نے کیا کیا, پاکستانیوں کو 3 چیزوں کا شوق ہے, کرکٹ, کھانا اور گانا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے کرکٹ اور گانے کو ملایا ہے, اور اس میں ہم نے لوگوں کو یہ, آپ اگر جائیے اور آپ www.hblpslfantunes.com کو کلک کیجئے تو آپ کو ایک سائٹ پہ لے جائے گا وہ امیڈیٹلی, جہاں پہ آپ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کی ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹیم سے متعلق گانا یا اینتھم بنا سکتے ہیں, بنا سکتی ہیں. اور یہ پورا وقفہ جو ہے اس میں تقریباً 1 منٹ یا 1.5 منٹ کے اندر آپ کے نام سے مرد یا عورت کی آواز میں ایک مکمل ویڈیو بن جائے گا. مکمل ویڈیو جو آپ کے نام سے ہوگا, اس پہ پھر آپ 2 چیزیں کر سکتی ہیں, یا تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دیجئے, اپنے فیس بک یا انسٹاگرام پہ یا جہاں بھی ہے, تاکہ دکھانے کے لیے بھئی دیکھو یہ میں نے گانا بنایا ہے, یا آپ اس کو
آپ اس کو ایک کمپٹیشن میں داخل کر سکتی ہیں جہاں پہ اگر آپ کا سانگ بنایا وہ سانگ جو ہے ٹاپ 10 میں آ گیا تو آپ کو 1,00,000 روپے کا انعام بھی ملے گا. اٹس بیسکلی الاؤنگ پیپل دی ability to create their own HBL PSL anthem, HBL PSL song. And nothing is more fun than that. When are you going to announce the winner? اس کے انشاءاللہ جس دن HBL PSL کا فائنل ہوگا 25 تاریخ کو 25 مئی کو 25 مئی کو جی آپ کے اناؤنس ہو رہے ہیں کہ کون جو لکی ونر ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بھیج بھی رہے ہیں. ابھی تک تقریباً 20-22 ہزار کے قریب لوگوں نے اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیے ہیں. 20-22 ہزار میں سے ہمیں 10 لوگوں کو انعام دینا ہوگا. یہ اور وہ اتنا دلچسپ عمل ہے کہ آپ اس کو خود ہی 20-22 لوگوں کو 1,00,000 روپے ملیں گے. نہیں 20-22 نہیں اتنوں کو نہیں دے پائیں گے, لیکن اب 10 لوگوں کو ٹاپ 10 لوگوں کو ہم ملیں گے 1,00,000 روپے کا انعام دیں گے. اچھا آرجیز وارجیز کو کچھ نہیں مل رہا ہے ویسے نہیں؟ آرجیز کو ہماری خلوص اور دعائیں آرجیز کے ساتھ ہیں. بینکرز سے ہمیں مزید امیدیں ہوتی ہیں. اچھا آپ کے لیے میسیجز آ رہے, آپ بینکنگ ورلڈ میں بڑے پاپولر ہیں. علی انصاری کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی ہیز ورکڈ اینڈ یو آر ویری پیشنیٹ, energetic, intelligent, remarkably supportive person, and working with him was truly a great experience. آپ نے کہا تھا کہ آپ کی تعریفوں والے میسج نہ پڑھوں, لیکن میں پڑھ رہی ہوں. آف کورس جو بھی برانڈ ایسے ہی کامیاب نہیں ہوتے, ان کے پیچھے پیشنیٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بلیو ان اٹ اینڈ وہ کنٹینیو بلیونگ ان اٹ. آپ تو مجھے بتائیں, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, لوگ تو کیا کہتے ہیں بینک میں ہی نہیں رہتے ایک بینک میں اتنے سال. آپ تو HBL کی بات کریں کہ 10 سال سے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 سال سے زیادہ آپ HBL میں رہے, ورنہ لوگ تو ایسے بدل رہے ہوتے ہیں بینک. میں اپنے دوستوں کو فون کرتی ہوں کہ آج کون سے بینک میں, میں اب فلاں اس بینک میں ہوں, مطلب یو نو یہ کیا بتائیں گے؟ آئی تھنک دیکھیے HBL بحیثیت ادارہ پاکستان کا لیڈنگ بینک ہے, سرکردہ بینک ہے, گزشتہ 80 سال سے ہے موجود ہے. انفیکٹ HBL came into being in 1941 جو کہ قائم پاکستان سے ہی 7 سال پہلے سے ہے. سو یہ جب ایک ادارہ 83-84 سال سے قائم ہوتا ہے تو سمجھا پھر وہ ادارہ نہیں رہ جاتا, وہ اس ملک کی سماجی اور ثقافتی اور اقتصادی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. Then you become a part of the socio-economic profile of the country. All of us, me, you, and nearly all of your listeners have heard of HBL even when they were children. Of course. Even before you went into your professional lives, آپ کو HBL کے بارے میں اپنے بچپنے سے پتا ہے. اور وہ اس لیے پتا ہے کیونکہ یہ ادارہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 14 اگست 1947 سے پاکستان میں موجود ہے, اور اس سے پہلے سے موجود ہے یہ, لیکن 14 اگست 1947 کو جب سورج طلوع ہوا تو HBL پاکستان میں موجود تھا, تو ہم سبھی نے دیکھا. سو دس انسٹیٹیوشن, یہ جو ادارہ ہے HBL, یہ آپ اب اور یہ ہم اس میں HBL PSL میں آئے کیوں نہ آتے. اور وہ یہ کہ جو بینک کا اپنا ایک جو ایک شعور ہے, جو ایتھوس ہے, اس کے تحت ہم, یہ ہمارا ویو ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں یا اس ملک میں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ہمیں اسے کچھ واپس بھی دینا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ایسوسیشن ہے PSL کے ساتھ HBL کا, یہ اسی سوچ کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کو جہاں پہ ہم 80 سال سے موجود ہیں, اور اللہ نے چاہا اگلے 80 سال اگلے 800 سال تک پاکستان کو اللہ قائم رکھے, دائم رکھے انشاءاللہ, HBL اس کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتا رہے گا. تو یہ اس خدمت کا جذبہ ہے جو پاکستان کے لیے ہم سوچ کر سکتے ہیں. اچھا شو ہمارا ختم ہو رہا ہے, مجھے بس یہ بات ہمیشہ سے آپ سے پوچھنی تھی کہ اب 10 سال سے HBL PSL چل رہا ہے. What was your most favorite moment? اتنے کمال مومنٹس ہوں گے, آئی ایم شیور کہ آپ بہت سارے کھلاڑیوں سے بھی ملے ہوں گے وننگ سیریمنیز میں, مطلب what was the best moment کہ یار, maybe it could be more than one, کہ آپ کو wow, I'm here and I was part of this great thing. I think جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ more than one moment ہوتا ہے, اور میرے لیے اس کا جو سب سے more than one moment ہمیشہ وہ یہ رہے گا کہ جب بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی ایک رکاوٹ آئی اس کے راستے میں, تو اس سے متعلق تمام لوگوں نے یہ نہیں کہا, انہوں کا متفقہ سوچ ہوتی تھی اس رکاوٹ کو عبور کس طرح کرنا ہے. اور وہ جو ہے نا that sense of we have to overcome this challenge. کووڈ آیا, اسے دنیا کو ہلا دیا, وہ دنیا ہلی, ہم سب کو یاد ہے.
پارٹ آف دا شو ٹیم اینڈ آئی ریمبر کہ ہم وہ کر رہے تھے آن ایئر جا رہا تھا ہمارا شو بیچ میں ایک دم بریک آ گیا. اور تو جو تھنکنگ تھی وہ جو میرے ہمیشہ واو کی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ایک متفقہ سوچ ہے وہ یہ دا شو مسٹ گو آن. اور وہ جو شو مسٹ گو آن کا جو سوچ ہے وہ ہمارے لیے میرے لیے ہمیشہ ایک بہت ہی ایک موٹیویشن رہتی ہے کہ کسی سے بات ہوتی نہیں. ابھی سے یہ ایک ہفتے کے لیے رکا تو جو پہلا جو ڈسکشن تھا پی سی بی سے تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کا تو تھنکنگ یہ تھی دا شو مسٹ گو آن. Unbelievable comeback. اب تو آپ مجھے خداحافظ کہنا ہوگا اپنے لسنرز کو. بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں, بہت شکریہ. میں ٹائم کی کمی کے باعث شامل نہیں کر سکی. وسیع احمد صدیقی کے بعد اچھا وسیع احمد صدیقی, علی انصاری, عابد امیر صاحب, سب کے میسیجز آئے. بہت بہت شکریہ. نسیم پٹیل جی آپ کے بھی بہت بہت شکریہ. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ ہماری تاریخ میں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. نہیں, ایف ایم 100 پہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ جو گڈ مارننگ کا جو شو ہے اٹ ہیز ہیوج ریچ. اور میں ماشاءاللہ جس طرح سے آپ اس کو کنڈکٹ کرتی ہیں, ہم یو یور سیلف اے برانڈ, یو آر اے برانڈ یور سیلف. اور آئی تھنک تھرو یو آپ کے شو کے توسط سے, آپ کے توسط سے یہ جو ایچ بی ایل پی ایس ایل کی جو سوچ پیچھے کار فرما ہے وہ میرے خیال میں ہمیں لوگوں تک ایک کثیر تعداد لوگوں کی ان تک پہنچانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. میچ تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے, جو کوشش ہے تمام لوگوں کی, تمام اداروں کی, اس میں ایچ بی ایل بھی آگے ہے, وہ میرے خیال میں لوگوں تک آپ کے شو کے ذریعے پہنچانے میں آسانی ہے. تھینک یو سو مچ اور بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ایچ بی ایل پی ایس ایل کو مزید کامیابیاں دے اور پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو لسنرز فار لسننگ ٹو اس. آئی وش یو ویری ہیپی ڈے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.